میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو ایک مقصد اور حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا۔ کبھی پانی کو شفا کا ذریعہ بنایا، کبھی شہد میں شفا رکھی، کبھی لوہے میں طاقت رکھی اور کبھی نمک جیسی عام سی چیز کو بھی عظیم حکمتوں کا خزانہ بنا دیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کھانے کی ابتدا نمک سے ہی کی اور فرمایا کہ یہ بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس طرح قرآن و سنت میں صدقے کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ چھوٹا سا صدقہ ہو یا بڑا، نیت خالص ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ ایک دن کا کھجور یا ایک چھوٹی سی روٹی بھی اگر اللہ کی راہ میں دے دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر پہاڑ جتنا کر دیتے ہیں۔ اب غور کیجئے گا، نمک جو ہماری زندگی کا ایک عام حصہ ہے اور ایک سکہ جو شاید دنیاوی لحاظ سے کوئی بھی اہمیت نہ رکھتا ہو اور چھوٹا سا لگتا ہو، یہی دونوں چیزیں اگر اللہ کے ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ساتھ ملا دی جائیں تو وہ ہماری مشکلات کو حل کرنے، برکتیں نازل کرنے اور گھروں سے نحوست دور کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اولیاء کرام نے فرمایا کہ بعض اوقات چھوٹی سی چیزیں بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتی ہیں، بس شرط یہ ہے کہ دل سے یقین ہو اور زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ نمک میں اللہ نے صفائی اور بیماری دور کرنے کی تاثیر رکھی ہے، اور صدقہ چاہے 5 روپے کا سکہ ہی کیوں نہ ہو، صدقہ مصیبتوں کو ٹالنے اور رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، آج جو وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا وہ بظاہر بہت آسان ہے، لیکن اس کے فوائد اثرات انشاءاللہ بہت گہرے ہیں۔ اس سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی سوچ ہوگی، اور آپ کو اتنا اس سے رزق ملے گا کہ آپ کا خواب خیال بھی نہ ہوگا۔ یہ دل کے سکون، نظر بد سے حفاظت، گھر میں برکت اور قرض و تنگ دستی سے نجات کے لیے بھی نہایت مجرب وظیفہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ یقین، کامل اور استقامت کے ساتھ اس وظیفے کو کیجیے، اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین کرتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور کامل یقین ہی منزل کو آسان بناتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں بعض چیزوں کو خاص حکمتوں اور اسرار کے ساتھ بنایا ہے۔ دنیا کی نظر میں وہ چیز چھوٹی اور معمولی لگتی ہے جو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور اللہ کے نزدیک وہی چیز شفا، برکت اور حفاظت کا خزانہ بن جاتی ہے۔ تو پیارے مسلمان بہن بھائیوں، میرے پیارے ناظرین، اب ذرا غور کریں نمک پر۔ یہ وہ چیز ہے جو تقریباً ہر گھر میں پائی جاتی ہے اور ہر گھر کے کھانے میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور ہر گھر میں ہر چیز میں استعمال ہوتی ہے۔ کھانے کا ذائقہ بھی اس سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کی ابتدا اور انتہا نمک سے کرو، اس میں بیماریوں سے حفاظت ہے۔ تو پیارے مسلمان بہن بھائیوں، یعنی نمک محض ایک مسالہ نہیں بلکہ یہ ایک روحانی ڈال بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام نمک کو وظیفہ اور دم کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح سکہ یا پیسہ دنیا کی نظر میں بے شک معمولی سا چھوٹا سا سکہ ہے جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، جو بہت کم قیمت ہے، اور اس سکے کو ہم عام طور پر بچوں کو دے دیتے ہیں، اتنی خاص اہمیت نہیں دیتے، لیکن جب یہی سکہ اللہ کی راہ میں دیا جائے یا صدقے کے طور پر استعمال ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر پہاڑ جیسا بنا دیتے ہیں۔ 5 روپے کا سکہ دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نیت اور یقین کے ساتھ اگر اس سکے کو استعمال کیا جائے، اس سکے پر عمل کیا جائے تو یہ صدقہ جادو، نظر بد، بے برکتی اور پریشانیوں کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہمارے گھروں میں اکثر بیماریاں، لڑائیاں، جھگڑے، بے سکونی، قرض اور تنگ دستی کی فضا قائم رہتی ہے۔
لوگ بڑے بڑے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے تویزوں والوں کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں ایسے عام پیروں کے پاس جاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن کبھی حل بہت قریب اور آسان ہوتا ہے، پر یقین کی کمی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، قرآن و سنت کی تعلیم یہ ہے کہ جو بھی عمل اللہ کے ذکر کے ساتھ کیا جائے وہ چھوٹا نہیں رہتا۔ ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں، بابوں کے پاس جاتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں کہ شاید ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن یہ سب فضولیات ہیں، بلکہ بڑے سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے حل ہو جاتا ہے۔ نمک کی تاثیر یہ ہے کہ یہ نجاستوں، بیماریوں کو ختم کرتا ہے، اور 5 روپے کا سکہ جب اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہو تو یہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، یہ نمک اور 5 روپے کا سکے والا وظیفہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے کلام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صدقہ کی برکت سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک آسان سا عمل ہے، اگر آپ کو اس کو یقین اور توجہ کے ساتھ کریں گے تو یقین کریں انشاءاللہ تعالی گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، بیماریاں اور نظر بد کا اثر ٹلے گا، قرض اور رزق کی تنگی دور ہوگی، دل کو سکون ملے گا اور روح کو راحت ملے گی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، اپنے عمل کی طرف، جو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ آج کے وظیفے کی طرف سے سب سے پہلے آپ نے ایک 5 روپے کا سکہ لینا ہے، اسے اپنی مٹھی میں رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک جگہ بیٹھ جانا ہے، اس جگہ بیٹھ کر آپ نے باوضو ہو کر بیٹھنا ہے، سکے کو ہاتھ میں لے لینا ہے، تھیلی میں مٹھی میں بند کر لینا ہے، اور سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، وظیفے کی اصل روح اللہ کا ذکر اور درود پاک ہے۔ جب بھی کوئی عمل شروع کریں تو سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھیں یا درود شریف پڑھیں، کیونکہ درود پاک ہر دعا، ہر مشکل کو اللہ کے دربار میں پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود پاک دل کی صفائی، دعا کی قبولیت اور پریشانیوں سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ فرشتے اس پر رحمت کی دعا کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو دوسرے نمبر پر عمل کرنا ہے وہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو قرآن پاک کے آغاز ہی جس سے کیا گیا ہے، جو قرآن پاک کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ یہ سورت دل کو سکون دیتی ہے، رزق میں برکت اور دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا عمل کرنا ہے وہ اللہ کے صفاتی نام کا ہے۔ بے شک اللہ کے نام بہت زیادہ صفت والے ہیں اور اس سے ہماری مصیبتیں اور مشکلات حل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک تسبیح یا رزاقو یعنی 100 مرتبہ یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ اسم الرزاقو اللہ تعالیٰ کا وہ اسم مبارک ہے جس کا مطلب ہے بے حساب رزق دینے والا۔ جو شخص اس نام کو کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اللہ اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں۔ تنگ دستی، قرض اور بے برکتی سے نجات مل جاتی ہے، گھر میں خوشحالی اور دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر پوری عاجزی کے ساتھ اپنے رزق میں برکت کی دعا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جناب سے، اپنے بڑے خزانوں میں سے، اپنی بڑی رحمتوں میں سے اتنا نوازے کہ آپ کا گھر بڑھ جائے۔
ناظرین، اس عمل کو آپ نے ہفتے میں ایک بار یا پھر مہینے میں صرف 3 بار کرنا ہے۔ اتنا عمل کرنے سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ نے سوچا ہی نہیں ہوگا۔ پہلی دفعہ کے عمل سے آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ کس طرح آپ کی رزق میں برکت آنا شروع ہو گئی ہے، کس طرح آپ کے رزق کے بند دروازے کھل گئے ہیں، اور کس طرح آپ کے رزق کی جو کفل تھے وہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں اور غیب سے رزق آنا شروع ہو گیا ہے۔ جب آپ نے دعا کر لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے اس سکے کو جو مٹھی میں پکڑا تھا اس پر پھونک مارنی ہے اور اس سکے کو اپنے نمک والے ڈبے کے اندر رکھ دینا ہے، یعنی کہ نمک کے نیچے اندر کر کے رکھ دینا ہے، اور وہی نمک آپ نے اپنے گھر میں استعمال کرنا ہے، لیکن اس سکے کو اندر سے نہیں نکالنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے، آپ کے گھر میں رزق کی ریل پیل ہو جائے گی اور آپ کو اتنا بے پناہ پیسہ آنے لگے گا کہ اس قدر زیادہ رزق کی کشادگی ہو جائے گی کہ لوگ آپ پر رشک کریں گے اور آپ سے اتنے زیادہ رزق اور دولت کی وجہ پوچھنا شروع کریں گے اور پوچھیں گے کہ آخر اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا وظیفہ ہے جو آپ نے کرنا ہے، بہت مجرب عمل ہے، لیکن جیسے بتایا ہے ویسے کرنا ہے، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں کرنا اور نہ ہے کوئی کوتاہی کرنی ہے، اور پکے یقین کے ساتھ دل کے ساتھ کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ اعمال کا درومدار نیتوں پر ہوتا ہے، اس لیے ہماری نیت اگر اچھی ہے، ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ تو ہمیں اس طرح وظیفے کو مکمل دل کے ساتھ، مکمل عمل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ کرنا ہوگا، پھر ہی آپ کو اس میں فائدہ ہوگا، پھر ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، ہمیں اس سے ہماری مراد ملے گی۔ بے شک یہ چھوٹا سا عمل ہے اور بہت جلد آپ اسے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں اور آپ اس سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اب آپ یہ عمل کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالی رزق آپ کے گھر میں اتنا ہو جائے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اور پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر کہ آپ کو اس وظیفے سے فائدہ ہوا یا نہیں۔ وظیفے کی اجازت کے لیے کمنٹ میں ایک بار یا رضاکو ضرور لکھیں، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنے بڑے خزانوں میں سے رزق و روزی عطا فرمائے اور اپنے جناب سے رزق عطا فرمائے، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، کسی کے سامنے ہمیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے سوائے اپنے اللہ کے۔ تو اللہ ہمیں اپنی جناب سے عطا کرے گا اگر ہم اپنے اللہ پر یقین رکھیں گے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کر لیں، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے، اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور کوئی مسلمان بہن بھائی جو اس سے فائدہ اٹھائیں، تو اس ویڈیو کو اس کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ بہت مجرب عمل ہے اور بہت جلدی اثر کرتا ہے، اور نیکی کی بات کو پھیلانا اور شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اس سے آپ کو جو بھی ہوگا وہ اجر و ثواب آپ کو بھی برابر ملے گا۔ اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو اور معلوماتی وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔